پولیٹینمنٹ کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سبحان غنی۔ آج آغاز کریں گے ایک غمزدہ خبر، ایک خوشخبری اور اس کے ساتھ ایک دو چھوٹی موٹی لطیفے۔ آغاز کرتے ہیں ایک ایسی خبر سے جو ہمیشہ کی طرح پاکستانیوں کے دل پہ چھریاں چلاتی ہے۔ نتاشا دانش جو کارساز سانحہ جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کی مرکزی مجرم تھی، جس نے گاڑی کے نیچے 2 باپ بیٹی اور اس کے علاوہ 4-5 راہگیروں کو گاڑی کے نیچے دیا، زخمی کیا، اور وہ 2 باپ بیٹی جو فوت ہو گئے تھے، آج اس کے کیس کا فیصلہ ہوا ہے۔ میں آپ کو ڈائیلاگز یاد کروانا چاہتا ہوں۔ یہ وہی نتاشا ہے جب اس کو گرفتار کیا گیا تو وہاں رینجرز آ گئی تھی، اور رینجرز نے ہجوم سے اس کو بچانے کے لیے جب لوگوں کو سائڈ پہ کیا اور کچھ لوگ اس کو پکڑنا چاہ رہے تھے گرفتار کروانے کے لیے، تو یہ وہاں نشے کی حالت میں دھمکیاں لگا رہی تھی کہ تم میرے باپ کو نہیں جانتے، تم میرے شوہر کو نہیں جانتے۔ وہ دھمکیاں صحیح لگا رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ یہ دھمکیاں اس نے قوم کو نہیں لگائی تھیں، یہ دھمکیاں اس نے اس جج کو لگائی تھیں کہ جس نے اس کیس کا فیصلہ کرنا تھا۔ آج اس کی دھمکیاں کام آ گئیں۔ تم میرے باپ کو نہیں جانتے، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی اور آج عدالت نے اس کو باعزت بری کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جس دید کی رقم کے تحت اس کو رہا کیا گیا ہے، جو کہ اس متاثرہ خاندان کو دی گئی ہے، کیا وہ رقم لینے کے بعد متاثرہ خاندان کے بندے واپس آ جائیں گے؟ ایک سوال۔ اگر متاثرہ خاندان کے وہ 2 افراد واپس نہیں آ سکتے، اور انہوں نے اگر اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ وہ طاقتور لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ غریب فیملی ہے، تو انہوں نے اگر ان سے کچھ رقم لے لی ہے، یعنی کہ صرف 5 کروڑ روپے لے لیے ہیں اور اس کے بدلے میں انہوں نے ان کو معاف کر دیا ہے، تو ٹھیک ہے، ان کی ایک ذاتی خواہش ہے، ان کا ایک ذاتی فیصلہ ہے، اور اس فیملی کے اس ذاتی فیصلے کا احترام ہونا چاہیے۔ لیکن سوال دوسرا یہ ہے کہ کیا اس طرح کا مجرم جس نے ایک خاندان کو اپنی گاڑی کے نیچے روندا ہے، اور اس کا جو لائسنس ہے وہ پاکستان میں موجود نہیں ہے، اور اس کا لائسنس جو برطانیہ والا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے آپ کے ادارے انکاری ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک طرف تو اس خاندان کی مجرم تھی، دوسری طرف وہ ریاست کی مجرم تھی کہ اس نے قانون کی پاسداری، قانون پہ عملداری نہیں کی۔ اس کے علاوہ وہ نشے کی مجرم ہے۔ اب اتنے کیسز ہیں اس کے اوپر، لیکن آپ نے اس کو صرف اس بیسس پہ رہا کرنے کا، بلکہ باعزت بری کرنے کا فیصلہ سنا دیا کہ اس خاندان نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ آپ اس کے باپ کو نہیں جانتے۔ بات تو ٹھیک ہے، اچھی بات کی ہے، اور اب اگر ان کے باپ کو ہم لوگ جان چکے ہیں، یا اب ہم ان کے شوہر کو جان چکے ہیں، تو یقیناً عدالت کو چاہیے تھا کہ متاثرہ خاندان والے کیس میں سے تو اس کو بری کر دیتے، لیکن جو ریاست کے قوانین کی خلاف ورزی کی گئی ہے، ایٹ لیسٹ ان کی پاداش میں کچھ نہ کچھ سزا، کوئی نہ کوئی اس کو قید یا کچھ نہ کچھ اس کو جرم کی سزا ضرور ملتی، لیکن عدالت نے کہا کہ آپ کو ہم باعزت بری کرتے ہیں۔ تو یہ تو بڑی ایک دکھ والی بات ہے اور بڑی ہی ایک افسوسناک بات ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب سے آج ملاقات کروائی گئی اس ڈرائیور کی، کرین ڈرائیور کی، جس نے اپنی کرین کی مدد سے بلوچستان کے سیلابی ریلے میں ایک گاڑی کو ڈوبنے سے بچایا تھا، اور اس میں 5 افراد کی زندگی اس نے محفوظ کی تھی۔ یہ جو خبر میں نے پہلی خبر کے ساتھ مکس کی ہے نا، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو میں نے ان کا ایک سیکوینس سیٹ کیا ہے، آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں۔ 2 لوگوں کی جان گئی، معصوم لوگوں کی جان گئی، اور اس میں ایک مجرمہ نے 5 کروڑ روپے اس خاندان کو دیے، یعنی کہ 2.5 کروڑ کے حساب سے 2 بندوں کی زندگیوں کی قیمت لگائی اس نے۔ دوسری طرف حکومت پاکستان نے 5 لوگوں کی جان بچانے والے کرین ڈرائیور کی جو انعامی رقم ہے وہ اعلان کی ہے 25 لاکھ روپے، مطلب 5 لاکھ روپے فی انسانی جان بچانے کی قیمت 5 لاکھ، اور فی انسانی جان لینے کی قیمت 2.5 کروڑ۔ تو قیمتوں میں فرق صاف ظاہر ہے۔ اس کے بعد آج کا ایک سب سے بڑا واقعہ جو لاہور ہائی کورٹ سے ہوا ہے، لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین نادرا لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر صاحب کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے، ریموو کر دیا ہے۔ اور اس کیس کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے جو آج تک یا ابھی تک شاید آپ لوگوں کی نظر میں نہ آئی ہو، اس کیس کو دائر کرنے والی خاتون، ان کا نام ہے اشما کامران۔ یہ جو خاتون ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے، اس کو غور سے سنیے گا، کہ وہ لائر نہیں ہے، وہ ایڈوکیٹ نہیں ہے، وہ وکیل نہیں ہے، نہ وہ وکیل، نہ ایڈوکیٹ، نہ لائر۔ اس کے باوجود انہوں نے عدالت میں مقدمہ کیا، اور اس جج کی عظمت کو سلام کہ جس نے ایسا فیصلہ ایک عام شہری کی درخواست کے اوپر سنا دیا کہ لیفٹیننٹ جنرل کو ریموو کر دیا گیا چیئرمین نادرا کے عہدے سے۔
جو اس خاتون نے جو کیس کیا ہے عدالت کے اندر، اس میں جو اس نے سیکشنز بیان کیے ہیں آئین کے اور نادرہ کے قوانین کے، اس کے مطابق عدالت کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، یہ سن کے کہ جب دلائل دینے والی خاتون وکیل نہیں ہے، دلائل دینے والی خاتون ایڈوکیٹ نہیں ہے، دلائل دینے والی خاتون کا قانون سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، لیکن وہ ایک سمجھدار پڑھی لکھی باشعور عورت ہے جس نے وہ کیس کیا اور اس نے 2 باتیں بڑی ویلڈ کی تھیں جو کہ جج کی سمجھ میں آ گئیں۔ کوئی بھی حاضر سروس جو جرنیل ہے وہ کسی بھی سرکاری عہدے پہ براجمان نہیں ہو سکتا، یہ آئین میں بھی لکھا ہوا ہے اور یہ نادرہ کے قوانین میں بھی لکھا ہوا ہے۔ بہت بڑی کامیابی ہے اور اس سے بڑی کامیابی ہو نہیں سکتی۔ اور آخر میں عمران خان صاحب کی طرف بات لے کے چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ملک اب انقلاب کی طرف جا رہا ہے، جیل کی چکی میں مر جاؤں گا مگر وقت کے یزید کی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ اب یہ وقت کا یزید کون ہے؟ جیل میں تو وہ موجود ہیں، چکی تو وہ پیس رہے ہیں، مشکلات کا تو شکار وہ ہیں، لیکن اس یزید کا خاتمہ کون کرے گا؟ سوال یہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔